السلام علیکم، میرا نام محمد یوسف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ای ایل بی مارکیٹنگ۔ آج ہم ریل اسٹیٹ کے متعلق آپ کے لیے اپڈیٹ لے کر آئے ہیں مارکیٹ کی، کہ اس ٹائم مارکیٹ کے اندر ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جو انویسٹرز کو پریشانی کا سامنا ہے، جو خریدار ہے وہ اس ٹائم کنفیوز ہے کہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کروں یا نہ کروں، یا جو بیچنے والا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ جس قیمت پہ میں بیچنا چاہتا ہوں وہ قیمت مجھے نہیں مل رہی۔ تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کریں گے کہ خریدنا اور بیچنا کس بنیاد پہ چاہیے، کس وقت چاہیے، اور کیا یہ آپ کے لیے خریداری یا بیچنے کا صحیح موقع ہے یا نہیں ہے۔ اور ہم تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جو نیو بکنگ ہے، جو نیو سوسائٹیز آ رہی ہیں، جو اپنی نئی بکنگ کر رہی ہے، اگر مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، اگر مارکیٹ مائنس میں ہے، نیگیٹو ہے، تو کیا ان میں ہمیں بکنگ کرنی چاہیے۔ تو تھوڑا سا آپ کے لیے مارکیٹ کا اپڈیٹ مارکیٹ کی لے کر آ رہے ہیں کہ اس ٹائم مارکیٹ کے اندر ریل اسٹیٹ کی کیا چل رہا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ جو کہ پچھلے سال سے لے کر اب تک لوگوں کے جو ذہن کے مطابق ریل اسٹیٹ مارکیٹ نہیں چل سکی، اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ مارکیٹ کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ایک خریدار آتا ہے، اس خریدار پر جتنے بھی بیچنے والے ہیں وہ اپنی چیزوں کو ہولڈ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مارکیٹ میں کسی چیز کی ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ فلاں سیکٹر میں فلاں سائز کا پلاٹ چاہیے، تو اس سیکٹر میں جن جن لوگوں کے پاس پلاٹ ہوتے ہیں اس سائزز میں، وہ اپنے پلاٹ کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور یہ ایک تاثر دیتے ہیں کہ مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو گئی ہے تاکہ ہمیں 2-4 لاکھ روپیہ اوپر مل جائے اور ہم اپنے پلاٹ کو بیچیں۔ لیکن اگر مارکیٹ کے اندر پرچیزر نہ ہو تو وہ سارے لوگ موجودہ قیمت سے بھی کم پر اپنا پلاٹ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ بیچتے وقت آپ بیچنے جائیں چیز بکتی نہیں ہے، خریدنے جائیں چیز ملتی نہیں ہے۔ اس کا بہت بڑا المیہ ہم لوگ ہیں خود، جو لوگ آپ اس کو انڈائریکٹلی ذخیرہ اندوزی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا پلاٹ پرچیزر، آپ کے پلاٹ کا پرچیزر لگ جاتا ہے، آپ اس پلاٹ کو بیچتے نہیں ہیں۔ جب آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جائے تو میں خریدوں۔ ہمیشہ جب مارکیٹ تیز ہوتی ہے، مارکیٹ اوپر جاتی ہے، وہ چیز بیچنے کا وقت ہوتا ہے، اور جب مارکیٹ نیچے آتی ہے وہ چیز خریدنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، یہ ٹائم آپ جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پر پراپرٹی، بیسٹ ٹائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر آپ کو بہت اچھی قیمت پر بہت اچھے آپشنز مل سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ہاؤس چاہیے، اپارٹمنٹ چاہیے، پلاٹس چاہیے۔ تو یہ رائٹ ٹائم اس لیے کہ اس میں خریدار کم ہیں اور بیچنے والے زیادہ ہیں۔ تو دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریل اسٹیٹ میں جب آپ یہ سوچیں گے کہ جب ریٹ اوپر جائے گا تو ہم خریدیں گے، تو پھر جب ریٹ اوپر جا رہا ہوتا ہے مسلسل، اس وقت بھی لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جی 35 لاکھ کا پلاٹ سنا تھا، آج تو 36 کا ہو گیا، آج نہیں لیتے 37 کا ہو گیا۔ کرتے کرتے وہ پلاٹ اسی طرح اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی بندہ اس پلاٹ کو خرید نہیں سکتا۔ تو ریل اسٹیٹ مارکیٹ الحمدللہ 12 سال سے سروسز پرووائڈ کر رہی ہے ای ایل بی مارکیٹنگ۔ 12 سال سے ہم نے اتار چڑھاؤ ریل اسٹیٹ کے دیکھے، بہت ساری سوسائٹیز کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ الحمدللہ بہت سارے سیٹسفائی کسٹمر ہیں ہمارے، جو کہ الحمدللہ ہماری سروسز حاصل کر چکے ہیں۔ ہم ہر بندے کو صرف ایک یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر اگر آپ شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ نہ کیجیے، کیونکہ جب مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے اس وقت تو آپ شارٹ ٹرم میں پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اتار چڑھاؤ کاروبار کا حصہ ہے۔ خصوصاً ریل اسٹیٹ مارکیٹ کا مزاج ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو 2 سال چیز ہولڈ کرنی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو 1 سال چیز ہولڈ کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات آپ کو وہ دنوں اور مہینوں کے اندر پروفٹ دے دیتی ہے۔ تو یہ اس ٹائم جو مارکیٹ کی سچویشن چل رہی ہے، اس میں کم از کم بھی جو آپ انویسٹمنٹ کریں گے وہ منیمم 1 سال کی اور میکسیمم آپ 2 سے 3 سال کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ جہاں تک رہی بات نیو بکنگ کی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فیصل ٹاؤن ملٹی گارڈن کی نیو بکنگ آئی، جو کہ اس موقع پر ہم پلاٹ نہ لیں، اس موقع پہ پلاٹ مائنس میں جائیں گے۔ ان کے لیے ایک میں یہ بات بتا دوں کہ کسی بھی پروجیکٹ کو سٹیبل ہونے کے لیے کم از کم 1 سال چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی بھی پروجیکٹ میں پلاٹ بک کرواتا ہے تو وہ مٹی کا سودا کرتا ہے، وہاں پر اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم مثال لے لیتے ہیں ملٹی گارڈن فیز 2 کی، 30,80,000 روپے کا ٹوٹل پلاٹ ہے، 5,80,000 ڈاؤن پیمنٹ ہے، 1,25,000 کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے۔ سوسائٹی نے آپ کو 4.5 سال 5 سال کے اندر قبضہ دینا ہے۔ آپ کو جو پلاٹ کے پروفٹ ملے گا وہ آپ کو ملے گا 5 سال کے اندر،
نیو بکنگ کا ایک رول ہے، ایک آپ کانسیپٹ سمجھ لیجئے نیو بکنگ کا، کہ آپ نے نیو بکنگ میں پلاٹ بک کروانا ہے تو اس کا پروفٹ کب لینا ہے. پلاٹ بک کروائیں گے، بیلٹنگ ہوگی، آپ کا پلاٹ اگر بیلٹنگ میں نکلتا ہے پھر آپ کا پلاٹ ڈیولپ ہوگا، پھر آپ کو پوزیشن ملے گا. جو صحیح آپ کہتے ہیں ملائی کھانے کا جو وقت ہوتا ہے، جو آپ کو پروفٹ کا وقت ہوتا ہے، وہ ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا وہ بندہ پلاٹ آپ کی من مرضی کے مطابق خریدے گا جب اس پلاٹ کے اوپر گھر بن سکے گا. تو نیو بکنگ میں آپ کو میں نے ایک رول سمجھا دیا ہے، اس کانسیپٹ کو اپنے مائنڈ کے اندر کلیئر کر لیں. اور سب سے بڑی چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ 3 4 سال 5 سال کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نیو بکنگ کے اندر، تو آپ کو کس سوسائٹی کا انتخاب کرنا چاہیے. آپ کو ہمیشہ ایک ایسی سوسائٹی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کا پاسٹ بہت سٹرونگ ہو، جس کی ڈیولپمنٹ اور جس کا جو کردار ہے ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر اور جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے. ایک برانڈ کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، آپ کے لاس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک سالڈ برانڈ، سٹرونگ برانڈ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لی ہے تو پروفٹ آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا دیر سے آئے، لیکن پروفٹ یقینی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک مضبوط ادارے کا پروجیکٹ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، آپ کو دھوکہ نہیں دیتا. اس میں آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں ایگزٹ کرنے کے، اس پروجیکٹ سے اپنے پلاٹ کو سیل آؤٹ کرنے کے. اور پھر جو اچھے برانڈ کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی ٹریڈنگ بھی جلدی شروع ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایرے گہرے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے تو کبھی بھی اس کی ری سیل مارکیٹ کے اندر قائم نہیں ہو سکے گی. بہت سارے لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، خصوصاً اوورسیز کلائنٹ، کہ ہم نے پلاٹ لیا تھا یہ بیچ دیں. میں کسی بھی سوسائٹی کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن آپ اگر کمزور ادارے کا پروجیکٹ خریدیں گے تو کبھی بھی اس میں انویسٹر ٹریڈنگ کے اندر آپ کی چیز کبھی بھی سیل آؤٹ نہیں ہوتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی بیسک انفارمیشن تھی جو آپ کو دی ہیں. اگر آپ ریل اسٹیٹ کے متعلق کسی قسم کی انفارمیشن چاہتے ہیں، میرا واٹس ایپ لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو مشورہ دوں گا. اگر آپ کو مشورہ چاہیے، کوئی انفارمیشن چاہیے، انفارمیشن دوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.